ملت جن کے اوپر ناز ہے، امیر اہل سنت فاضل بریلوی احمد رضا خان، جن کے کانفرنسیں منائی جا رہی ہیں اور جن کی شان میں اللہ اکبر، یہ سید اپنے آپ کو کہتا ہے. ہمارے ملک میں ایک سید ہے، خانقاہ کا شیعہ ہوا ہے، اس نے اپنا سید لگایا ہوا ہے. شیعہ اکثر سید ہوتے ہیں بھائی، پجاری جاری. یہ سید کے نام پہ کلنگ کا ٹیکا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ سید قبر پرست نہیں ہوتا، سید قبروں کی پرستش نہیں کرتا، نواز رسول موحد ہوتا ہے. اور یہ کون سے سید ہیں جو قبروں کی پوجا کر رہے ہیں، قبروں کے اوپر جا کر کے جھکے ان کی کمائیاں کھا رہے ہیں؟ یہ سید ہیں؟ یہ سید نہیں ہیں، یہ شیعہ ہیں. شیعہ انہی کی جائز اولاد ہیں جنہوں نے اپنے نام سنیوں جیسے رکھ لیے، اپنے تھوڑے بہت حلیے سنیوں جیسے کر لیے، اور ان کا باطن یہ باطن رافضی ہیں، شیعہ ہیں جو انہی کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں. چنانچہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ عجیب و غریب حکایتیں اگر بزرگوں کی اگر صحیح ہیں تو وہ جو بزرگ تھا نا، وہ بزرگ نہیں، وہ شیطان تھا. آپ کہیں گے کیوں؟ اس لیے کہ ہم وہابیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بڑی جلد یاد آ جاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کے اندر حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ فراش للرجل وفراش لامراته والثالث للضيف والرابع للشیطان. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بستر آدمی کے لیے اور ایک بستر اس کی بیوی کے لیے ہوتا ہے، تیسرا بستر مہمان کے لیے ہوتا ہے، اور چوتھا بستر شیطان کا ہوتا ہے. 2 بیویاں پہلے سے تھیں، تیسرا مرد تھا، چوتھا یہ شیطان تھا جو کمرے میں بیٹھا ہوا تھا. اور کون ہوتا ہے میاں بیوی کے کمرے میں؟ غیر نہیں جاتا ہے میاں بیوی کے کمرے میں. چنانچہ چلیے، یہی عبدالعزیز دباغ ہیں جن کا تذکرہ حضرت جو عبدالعزیز دباغ جو بیوی مریدوں کے کمرے میں جا کے ننگ دھڑنگ مریدوں کو دیکھتے ہیں، وہ جو کیا حرکتیں کر رہے ہیں اپنے بیویوں کے، وہ کر رہے ہیں. اور یہاں امی حضرت زکریا صاحب بیان فرما رہے ہیں کہ ان کے دل کا نور یہ تھا کہ وہ قرآن تو قرآن، حدیث تو حدیث، وہ یہ بھی بتلا دیتے تھے کہ یہ موضوع حدیث ہے، کہ یہ صحیح حدیث ہے کہ غلط. سمجھ رہے ہیں؟ اب آئی سمجھ میں؟ دونوں کو ہاتھ ملا لینا چاہیے. کس کو؟ کن دونوں کو؟ تبلیغیوں کو اور بریلویوں کو. ارے یار، کیوں ایک دوسرے کو کٹ مر رہے ہو؟ کیوں ایک دوسرے کے اوپر چھریاں پھیر رہے ہو؟ کیوں ایک دوسرے کی مسجدیں غصب کرنے کے چکروں میں لگے ہوئے ہو بھائی؟ ارے ہم سب ایک ہی ہیں یار. یہ مولویوں نے خامخواہ ڈھکوسلے پھنسائے ہوئے، ورنہ تمہارا جو عقیدہ وہی ہمارا عقیدہ، جو تمہارے بزرگ وہ ہمارے سب وہی ہیں. کہے کو یہ سب چکر پھنسائے ہوئے ہیں؟ ہے کہ نہیں؟ عباس بھائی صحیح ہے نہیں؟ خامخواہ وہ تبلیغی جماعت اور یہ سب بریلوی بیچارے خامخواہ ان کو دیکھ کے جلتے ہیں. ارے تھوڑی سی کوشش کریں تو اپنے گروپ میں ڈھال ڈھکیل لے جائیں گے یہ بھی. آئیے اس کے بعد میں تذکرۃ الخلیل حضرت زکریا. ارے یار میں سوچتا ہوں کہ وقت زیادہ ہو جاتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ تفصیل سے بیان کریں، یہ زیادہ بہتر ہے. یہ نہ سوچیں کتنی کیسٹیں اس کی تیار ہوں گی کتنی نہیں ہوں گی، آپ ہم کو تفصیلات بیان کریں. چلو میں سوچتا ہوں صحیح بات ہے، یہاں سے تھوڑا یہاں سے ادک پدک نہیں صحیح ہے، تفصیل کے ساتھ پوسٹ مارٹم ہونا چاہیے. کیوں؟ ڈاکٹر یہاں پہ اگر کوئی زخم چھوڑ دے تو ہو سکتا ہے، اور دوسرے کا علاج کرے تو ہو سکتا ہے یہ پھر بگڑ جائے. اس لیے مکمل طور پر پوسٹ مارٹم ہونا چاہیے. زکریا صاحب حضرت عبدالعزیز دباغ کا یہ واقعہ بیان کر کے اپنے دیوبند کا ایک واقعہ بیان فرما رہے ہیں. ہمیشہ یہ ہوا ہے، جو پہلے زمانے میں ہوا وہی زمانے میں ضروری ہے. نبی کی شان تھی، نبی امی تھے، عبدالعزیز دباغ کو امی بتا کر کے وہ پورا وہ کرامت ان کی بیان کی گئی. اب یہاں دیکھیں، لکھتے ہیں تذکرۃ الخلیل، یعنی سوانح حضرت اقدس مولانا خلیل احمد صاحب نور اللہ مرقدہ نے بروایت مولانا ظفر احمد صاحب لکھا ہے کہ حضرت کے 5ویں حج میں جس وقت حضرت مسجد الحرام میں طواف قدوم کے لیے تشریف لائے تو احقر مولانا محب الدین صاحب جو اعلیٰ حضرت مولانا، اب آپ سوچتے ہوں گے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نہیں، صرف وہی اعلیٰ حضرت نہیں ہیں، دیوبند میں بھی اعلیٰ حضرت ہیں. سنو، صرف بریلی ہی اعلیٰ حضرت نہیں، دیوبند اعلیٰ حضرت مولانا الحاج امداد اللہ صاحب مہاجر مکی نور اللہ مرقدہ کے خاص خلفاء میں تھے اور صاحب کشف مشہور تھے. مولانا محب الدین صاحب احقر ان کے پاس کہتے ہیں بیٹھا ہوا تھا. مولانا اس وقت درود شریف کی کتاب کھولے ہوئے اپنا ورد پڑھ رہے تھے.
درود شریف کی کتاب کھولے ہوئے ورد پڑھ رہے تھے کہ دفعتاً میری طرف مخاطب ہو کر فرمانے لگے کہ اس وقت حرم میں کون آ گیا کہ دفعتاً سارا حرم انوار سے بھر گیا. اللہ اکبر. یعنی جو ہمیشہ سینکڑوں ہزاروں کی تعداد حرم میں ہوتی ہے ان کی وجہ سے وہاں انوار نہیں تھا. اللہ کا جو نور حرم کے اوپر ہوتا ہے وہاں نہیں, اس سے اجالا نہیں ہوا. اللہ کے فرشتے, اللہ کی رحمتیں جو وہاں نازل ہوتی ہیں اسے کوئی فرق نہیں پڑا. لیکن سنیں, کہہ رہے ہیں کہ دفعتاً سارا حرم انوار سے بھر گیا. میں خاموش رہا. اتنے میں حضرت طواف سے فارغ ہو کر مولانا کے پاس کو گزرے. جو حضرت طواف قدوم کر رہے تھے ان کے پاس سے گزرے. مولانا کھڑے ہو گئے. مولانا کھڑے ہو گئے جو درود کا ورد کر رہے تھے, اور ہنس کر فرمایا کہ میں بھی تو کہوں کہ آج حرم میں کون آ گیا, آج حرم میں کون آ گیا. یعنی آپ کی ذات آئی تو حرم میں انوار اور برکات کی روشنی پھیل گئی. نعوذ باللہ. یہ دیوبند کے عالم ہے بھی, مولانا خلیل احمد سہارنپوری. جلدی کہیں بھائی. خیر, آگے بڑھتے ہیں, ہم آگے بڑھتے ہیں. آئیے میں آپ کو اور بھی کچھ نمونے فضائل ذکر کے دکھاتا چلوں. حضرت جنید اور صوفیہ کے تعلق سے زکریا صاحب نے صفحہ 43 کے اندر ذکر کیا ہے. لکھتے ہیں پہلے کرامن کاتبین کا بھی یہ صوفیہ کے تعلق سے حضرت زکریا صاحب نے لکھا ہے کہ صفحہ 43 پہلے ایک عقیدہ بیان کیا گیا ہے اس میں. کون سا؟ زکریا صاحب کہتے ہیں کہ بعض اعمال اچھے ایسے ہوتے ہیں جن کا, یا ٹشو پیپر تھا یہیں پہ, کیا ہوا, بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا پتہ کرامن کاتبین کو بھی نہیں چلتا ہے. کرامن کاتبین جانتے ہیں کون ہیں؟ کرامن کاتبین وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے کہ ان علیکم لحافظین کرامن کاتبین, کہ تمہارے اوپر نگراں مقرر ہیں جنہیں کرامن کاتبین کہتے ہیں, اور جو تم کرتے ہو وہ تمام سب وہ کیا کرتے ہیں, جانتے ہیں. اسی طرح ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا. قیامت کے دن جب اعمال نامہ پیش ہوگا تو لوگ کہیں گے کہ اللہ اکبر, یہ کون سی کتاب ہے جس نے چھوٹی بڑی سب چیزوں کو جمع کر رکھا ہے. یعنی کوئی بڑی سے بڑی چیز بھی ہم نے کی اور چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی کی, وہ اللہ تعالیٰ نے اس میں نوٹ کر دیا ہے. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا, اور جو کچھ بھی وہ کریں گے وہ حاضر پائیں گے. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا, اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر کسی کے اوپر ظلم نہیں کرے گا. سورہ کہف آیت نمبر 49. یعنی کرامن کاتبین جو کچھ بھی آدمی کرتا ہے وہ مقرر ہیں, وہ لکھتے ہیں. یہ ایک مومن اور مسلمان کا عقیدہ ہے. حضرت زکریا صاحب فرماتے ہیں کہ میانے عاشق و معشوق رمزیز, میانے عاشق و معشوق رمزیز کرامن کاتبی را ہم خبر نیست. کہتے ہیں کہ عاشق و معشوق میں ایسی رمز بھی ہوتی ہے, یعنی عاشق و معشوق میں ایسے اشارے بھی ہوتے ہیں جس کی فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہوتی. نعوذ باللہ, نعوذ باللہ. فرشتوں کو بھی کیا نہیں ہوتی ہے, خبر ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو ایک لحظہ بھی غفلت نہیں ہوتی. اور اس کے بعد میں حضرت جنید کا, یعنی دیکھیں یہ عقیدہ بنایا جاتا ہے کہ کچھ ایسے بھی ایسے عاشق بنو کہ تم سے فرشتے بھی پیچھے ہو جائیں. خلاص, فرشتے تم کیا کر رہے ہو فرشتوں کو بھی علم اور خبر نہیں ہے. نعوذ باللہ. یہ قرآن سے ٹکرانے والا عقیدہ نہیں ہے, کیا ہے آپ بتائیں مجھے. ڈائریکٹلی اللہ وحدہ لا شریک کے فرمان کا ایک دم یعنی مخالفت ہے اس کے اندر. اور آگے لکھتے ہیں, کہتے ہیں کہ حضرت جنید سے نقل کیا گیا ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ خواب میں شیطان کو بالکل ننگا دیکھا. دیکھیں
حضرت جنید بغدادی، اور یہ جنید بغدادی کون ہے معلوم ہے؟ حضرت جنید بغدادی، انہوں نے لکھا رضی اللہ تعالی عنہ. کس نے؟ زکریا صاحب نے ان کے بارے میں لکھا رضی اللہ تعالی عنہ. یعنی کوئی بیچارہ اگر عام آدمی ہو تو یہ سمجھے کوئی صحابی وہابی ہیں بھائی، ہے کہ نہیں؟ کیونکہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابیوں کا ٹائٹل. یہ اور بات ہے کہ آج کل کر کے ہمارے کچھ علماء نے للو پنجو کو بھی رضی اللہ تعالی عنہ لکھنا شروع کر دیا ہے. اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمیں حضرت رضی اللہ تعالیٰ، یعنی اس قدر گھٹیا ہو گئے یہ لوگ، اللہ انہیں ہدایت دے. یہ جنید بغدادی کون ہے؟ اب میں آپ کو بتاؤں. مجدد دین و ملت، اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ ہم نہیں کہیں گے بھائی، کیونکہ وہ مشرک تھا، کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں کہ وہ مشرک تھا. اس نے ایک واقعہ نکال کیا ہے حضرت جنید بغدادی کا اپنی کتاب ملفوظات کے اندر. ملفوظات کے اندر حضرت اعلی حضرت لکھتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی ایک دریا پر ایسے ہی دریا کے اوپر بغیر کشتی کے جا رہے تھے، جیسے کھٹر پٹر کھڑاؤں پہن کے صوفی لوگ چلتے سادھو، تو کھٹر پٹر کر کے دریا کے اوپر جا رہے تھے. ایک آدمی ادھر سے گزرا، اس کو اس پار جانا تھا، اس نے دیکھا ادھر کشتی نہیں ادھر کشتی نہیں، ایک بزرگ دریا پار کر رہے ہیں. اس نے کہا حضرت آپ جا رہے ہو، نہ کوئی کشتی ہے نہ کچھ، دریا کے اوپر ہمیں بھی لیتے چلو، کم از کم پار کروا دو. حضرت جنید بغدادی نے فرمایا اچھا آ جا. کہا حضور ڈوب جاؤں گا. کہا نہیں ڈوبے گا نہیں، بلکہ تو یہ کہہ کیا، یا جنید یا جنید یا جنید یا جنید یا جنید یا جنید، یہی ورد کر، یہی کیا کر، ورد، یہی ورد ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ ورد کرتا ہوا میرے ساتھ چلا، مسلح پہ کھڑا ہو جا. مسلح بچھا تھا، اس کے اوپر جا رہے تھے. اب جناب علی